مَكْنُونٍ لَّا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ تَنزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا
عينا فيها تسمى سلسبيلا. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ألهمنا رشدنا واعصمنا من شرور أنفسنا آمین یا رب العالمین۔ حضرات سورہ دہر 2 رکوع اور 31 آیات پر مشتمل یہ صورت ہے، اور یہ مکی صورتوں کا سلسلہ ہے کہ جو اس وقت ہمارے زیر مطالعہ ہے۔ سورہ قیامہ کی ہم نے تکمیل کی تھی، ایک بڑا اہم مضمون اس میں بیان ہونے سے رہ گیا تھا، وہ آیہ مبارکہ کہ جس میں وہ شخص کے جس کے اوپر سکرات موت کا ایک عالم طاری ہے، اور اس موقع پر پھر کسی جھاڑ پھونک کرنے والے کو جو ہے وہ پکارا جاتا ہے، وقیل من راق، اور کہا جاتا ہے کوئی ایسا کہ جو اسے اس تکلیف سے، اس موت کی اذیت سے یا تو واپس جو ہے زندگی میں لے آئے یا اس کے لیے آسانی کر دے۔ جو بھی حکماء ہیں، حکیم حضرات ہیں، ڈاکٹرز ہیں، انہوں نے ہینڈز اپ کر دیے کہ اب تو ہماری طرف سے جواب ہے۔ تو جسے آپ کہیے کہ آخری حربے کے طور پر بہرحال کہیں سے کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا، کوئی دم کر کے جو ہے کسی طرح اس کو معاملے کو آسان کر دے، اس کو صحت عطا کر دے، یا یہ کہ اس کے لیے اس کرب کو ختم کر دے۔ تو اس حوالے سے بہت سی تفسیروں نے جو ہے بعض چیزیں جو نقل کی ہیں، میں چاہتا تھا اگرچہ وقت چونکہ کل بہت کم تھا، پچھلی مرتبہ کا جو ہمارا نشست تھی، لیکن یہ کہ سورت کی ہم نے تکمیل کر لی تھی، لیکن یہ بہت اہم مضمون اس میں رہ گیا تھا۔ تو اس حوالے سے نوٹ کر لیجئے چند احادیث جو میں نے خاص طور پر نوٹ کی تھی، اس لیے کہ آج بھی یہ مسئلہ اسی طرح موجود ہے۔ سوال بھی کیا جاتا ہے کہ کوئی تعویذ لٹکانا یا کسی قسم کا جو ہے کوئی اور ٹوٹکا کر لینا، اور پھر وہ تعویذ کے جن کے اندر جو ہے بہت ہی مشرکانہ قسم کے الفاظ بھی موجود ہوتے ہیں، یا جبرائیل ہو یا میکائیل ہو یا عزازیل ہو، پتہ نہیں 100 قسم کے انہوں نے جو ہے ملکوتی نام رکھے ہوئے ہیں، اور اسی کی دہائی دیتے ہیں ان تعویذوں کے اندر۔ اکثر و بیشتر اگر آپ اس کاغذ کو کھول کر دیکھیں گے تو اندر یہی کچھ نظر آئے گا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں، بخاری میں یہ حدیث موجود ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضور نے ایک موقع پر جبکہ صحابہ بھی ان کے سامنے موجود تھے تو فرمایا کہ 70,000 افراد ہوں گے کہ جن سے کوئی حساب کتاب نہیں لیا جائے گا، اور انہیں سیدھا جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ حضور یہ فقرہ کہہ کر اپنی حجرے میں تشریف لے گئے۔ اب صحابہ جو بھی موجود تھے چہمہ گوئیاں ہونے لگیں، 70,000 افراد کون ہوں گے، آج کے دور کے ہوں گے، بعد کے دور کے ہوں گے، آیا ہم میں سے بھی کوئی ان میں ہوگا یا نہیں ہوگا؟ لیکن یہ کہ حضور کچھ وقت توقف کے بعد واپس تشریف لائے، وہ ہے کہ ان کے درمیان جو بھی آپس میں ایک مباحثہ جو مکالمہ ہو سکتا تھا وہ مکمل ہو گیا۔ تو حضور جب واپس تشریف لائے تو آپ نے فرمایا کہ یہ 70، ظاہر صحابہ کرام نے سوال کیا، حضور وہ آپ نے کہا تھا وہ 70,000 افراد کون ہوں گے، کیا ان کی کوالٹیز ہوں گی؟ تو حضور نے فرمایا یہ وہ افراد ہوں گے کہ جو ہر نوع کے جھاڑ پھونک سے، تعویذ گنڈے سے، کاہنوں کی باتوں میں آنے سے، اسی طرح جو علم نجوم ہیں، یہ جتنے بھی جیسے آپ کہیے اوکلٹ سائنسز ہیں، تقریباً تمام کے نام حضور نے لے لیے۔ پامسٹری بھی تو ایک شے ہے نا جو ہمارے ہاں چلتی ہے، دس شناسی جس کو کہا جاتا ہے، اسی طرح علم نجوم ہے جس کی بنیاد پر کچھ فیصلے کیے جاتے ہیں کسی شخص کے مستقبل کے بارے میں، نجومی بتا دے گا کہ یہ ہوگا وہ ہوگا۔ تو حضور نے فرمایا 70,000 افراد وہ ہوں گے جو نہ کسی کاہن کے، کسی نجومی کے، کسی پامسٹ کے یا جھاڑ جکاڑ یا تعویذ گنڈوں سے اپنے آپ کو بالکل پاک رکھیں گے۔ ان کا ایمان ہوگا صرف ایک رب پر، اللہ پر، اسی پر ان کا اعتماد ہوگا، اسی پر ان کا توکل ہوگا۔ تو گویا کہ یہ حدیث اعتبار سے بہت اہم ہے کہ کسی شخص کے اوپر بھی کوئی آفت آ پڑے یا کسی تکلیف یا کسی بھی مرض کے اندر مبتلا ہو تو بجائے ادھر ادھر بھاگنے کے سب سے مضبوط سہارا تو اللہ کا ہے نا۔ ان مع العسر یسرا، آج اگر سختی ہے، حالات کے اندر تنگی ہے،
تو اللہ کا وعدہ ہے انشاءاللہ کشائش بھی ہوگی، وسعت بھی ہوگی، اللہ تعالیٰ آسانیاں بھی پیدا فرما دے گا۔ اسی طرح بخاری میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت موجود، بڑی طویل حدیث ہے، جس میں وہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام کی ایک جماعت کہیں سفر پر جا رہی تھی، تو سفر سے واپسی پر ان کا گزر ایک قبیلے پر سے ہوا کہ جہاں کے رہنے والوں نے ان کو اپنے قبیلے میں داخل ہی نہیں ہونے دیا، گویا کہ دھتکار دیا، جیسا کہ آج کل بھی ہوتا ہے۔ ہمارے تبلیغی بھائی جو ہے بعض اوقات ایسے علاقوں میں، سندھ یا بلوچستان کے علاقوں میں چلے جاتے ہیں جہاں سے انہیں گویا کہ کسی بستی میں داخلے کی اجازت نہیں ہوتی۔ بہرحال اسی نوعیت کا ایک معاملہ یہ ہوا تھا، صحابہ کرام کی جماعت، انہوں نے کوئی، حالانکہ عرب مزاج کے اندر مہمان نوازی جو ہے کوٹ کوٹ کر بھری ہوتی ہے، لیکن مہمان نوازی تو بڑی دور کی بات ہے، انہوں نے اپنی بستی میں داخل نہیں ہونے دیا، دھتکار دیا۔ اب یہ مایوس ہو کر، ظاہر حالت سفر میں تھے تو بہتوں کو پیاس بھی لگی ہوگی کہ اور بھی انہیں کوئی اندازہ ہوگا کہ یہاں کے رہنے والے کچھ نہ کچھ جو ہے جسے انٹرٹین کریں گے، لیکن یہ کہ بہرحال وہ پھر وہاں سے روانہ ہو گئے اور کہیں باہر جو ہے مضافات میں جا کر انہوں نے پڑاؤ ڈالا۔ اللہ کی طرف سے کرنا ایسا ہوا، جو اس قبیلے کا سردار تھا اسے ایک بچھو نے کاٹ لیا۔ اچھا، لوگوں نے اپنے طور پر ایک دوسرے کو کنکھیوں سے دیکھا اور کہا کہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ جو کچھ افراد یہاں آئے تھے اور ہم نے انہیں داخل ہی نہیں ہونے دیا تھا، دھتکار دیا تھا، ان میں بہت سے چہرے ایسے تھے کہ جو بہت ہی نور والے چہرے تھے۔ ظاہر صحابہ کرام جس کے اندر نور ایمان موجود ہوگا تو کچھ نہ کچھ اس کا ظہور جو اس کے ظاہر میں بھی تو ہوگا نا۔ تو یہ فوراً دوڑے اور وہاں جا کر وہ قبیلہ والوں سے کچھ معافی بھی مانگی اور کچھ کہا کہ ہم سے بڑی غلطی ہوئی، اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا جو سردار ہے، جو شیخ قبیلہ ہے، اسے ایک بچھو نے کاٹ لیا ہے اور آپ بڑے اللہ والے لگتے ہیں، تو کوئی ایسا معاملہ کریں کہ وہ اس کرب سے، تکلیف سے کسی طرح نجات حاصل کر دے۔ وہ درد سے بلبلا رہا تھا وہ شخص۔ تو ان میں سے ایک صحابی نے کہا اچھا ٹھیک ہے، میرے پاس کچھ ایسے الفاظ ہیں، مقدس الفاظ، کہ میں اس کا علاج کر دوں گا، لیکن ساتھ ہی انہوں نے شرط کر دی، لیکن شرط یہ ہے کہ اس کے عوض تم ہمیں 30 بکریاں دو گے۔ یہ 30 کی تعداد اس حدیث کے اندر موجود ہے۔ تو ان لوگوں نے ایگری کر لیا۔ ظاہر ہے کہ وہ شیخ قبیلہ جو ہے اگر درد سے تڑپ رہا تھا تو ان کے لیے اس کے علاوہ تو جائے مفر نہیں تھی، لہٰذا انہوں نے سورہ فاتحہ پڑھ کر غالباً 3 مرتبہ یا 7 مرتبہ پڑھ کر دم کیا اور اس کی تکلیف رفع ہو گئی۔ اب یہ حضرات جو ہے بکریاں تو انہیں مل گئیں 30 عدد، واپس مدینہ تشریف لائے اور پورا واقعہ جو ہے حضور کے گوش گزار کیا کہ اس طرح کا معاملہ ہوا تھا۔ یہ بکریاں اصل میں وہ جو ہمارے میں سے ایک شخص نے جو وہ دم کیا تھا سورہ فاتحہ کا اور وہ ٹھیک ہو گیا تھا، اس کا نتیجہ ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف یہ کہ اس عمل کو کوئی ناجائز قرار نہیں دیا، بلکہ فرمایا کہ ان بکریوں میں میرا حصہ بھی مقرر کر دو۔ تو گویا کہ یہ بھی ایک، جسے آپ کہیے کہ جھاڑ پھونک جو ہمارے یہاں ایک بہت بڑا عنوان بنتا ہے، جس کے لیے مختلف قسم کے جو ہے وہ رستے اختیار کرتا ہے انسان، تو قرآن حکیم میں جو کہا گیا نا اپنے بارے میں کہ اس میں شفا ہے لوگوں کے لیے، ہم نے وہ شے نازل کی ہے جس میں ہدایت بھی ہے، جس میں نور بھی ہے اور شفا بھی ہے۔ شفا لما فی الصدور ہے، باطنی بیماریاں اس کی شفا بھی ہے اور جسمانی امراض کی شفا بھی ہے۔ متعدد واقعات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب بھی ہیں جس میں آپ نے سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا۔ اسی طرح مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ہم میں سے ازواج مطہرات میں سے کسی کی بھی اگر کوئی طبیعت خراب ہو جاتی تھی، کوئی بوجھل ہو جاتی تھی یا یہ کہ کسی مرض میں گرفتار ہو جاتی تھی، تو اللہ کے رسول آخری 3 قل، سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس پڑھ کر ہم پر دم کر دیا کرتے تھے۔ تو گویا کہ اس حد تک ہمارا دین ہمیں اجازت دیتا ہے، لیکن اس سے آگے بڑھ کر کوئی تعویذ گنڈے کرنا، کوئی شے لٹکا لینا، کوئی ڈوری باندھ لینا، یا کہیں کسی جا کر جو ہے کسی پیر یا کسی آستانے کے اوپر جا کر جو ہے کوئی دہائی دینا، یہ تمام چیزیں وہ ہیں جن کا ہمارے دین سے قطعاً کوئی تعلق نہیں۔ بلکہ ایک روایت مسند احمد میں موجود ہے جس میں ایک مرتبہ حضور کے پاس 10 افراد آئے تھے مدینہ کے مضافات میں سے اسلام قبول کرنے کے لیے، تو ان میں سے 9 افراد نے حضور کے ہاتھ پر بیعت کر لی، گویا کہ حضور نے انہیں حلقہ بگوش اسلام کر لیا، لیکن ایک شخص کو نہیں کیا۔
تو بقیہ 9 نے جب سوال کیا کہ کیا معاملہ، آپ ان سے نہیں رہے، تو حضور نے اشارہ کیا کہ اس نے اپنے گلے میں ایک تعویذ باندھا ہوا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے اس تعویذ کو کاٹ کر الگ کیا اور اس کے بعد اس شخص سے بیعت لی ہے، بیعت اسلام۔ اب یہ تمام واقعات یا جو احادیث میں نے آپ کو سنائی ہیں، اسی طرح مسلم میں روایت موجود ہے حضرت عثمان ابن ابی العاص رضی اللہ تعالی عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ ایک زمانے میں میرے جسم میں کسی خاص جگہ پر مسلسل درد رہتا تھا، تو میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آ کر عرض کیا کہ حضور اس درد نے مجھے بڑا پریشان کر دیا ہے اور جس کی وجہ سے میں بڑا تکلیف میں ہوں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا، اور یہ ممکن ہے آپ میں سے بعض حضرات کو یہ وظیفہ کہہ لیجیے یا یہ عمل جو ہے شاید یاد بھی ہو، حضور نے فرمایا کہ ایسے کر لیا کرو کہ جس جگہ درد ہے وہاں اپنا ہاتھ یا انگلیاں یا دایاں ہاتھ رکھنے کے بعد 3 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور 7 مرتبہ وہ الفاظ اللہم انی اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد و احاذر، احادیث کی کتابوں میں مل جائے گا یہ پڑھ لیا کرو 7 مرتبہ۔ اب یہ وہ چیزیں ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرامین مبارکہ میں ہمیں نظر آ رہی ہیں، ظاہر ہے یہ ہمارے دین کا حصہ بن گئی نا۔ لیکن اس سے آگے بڑھ کر جو حضور نے فرمایا جو شخص بھی تعویذ گنڈے کرتا ہے، کوئی جھاڑ پھونک جو ہے جس کے اندر بہرحال مشرکانہ الفاظ بھی ہو سکتے ہیں وہ کرتا ہے، یا یہ کہ نجوم والے جو ہیں ان کی جو ہے کوئی باتوں پر یقین رکھتا ہے، کاہنوں کی باتوں پر یقین رکھتا ہے، وہ پھر اس دین پر نہیں ہے جو دین میں لے کر آیا۔ تو یہ اہم مضمون تھا کہ جو پچھلی مرتبہ بیان ہونے سے رہ گیا تھا۔ اب آئیے سورہ دہر کی طرف۔ سورہ قیامہ اور سورہ دہر دونوں ایک بہت خوبصورت جوڑا ہے، اور اس کی سب سے بڑی جسے آپ کہیے کہ مظہر یہ ہے کہ سورہ قیامہ کی جو آخری چند آیات تھی وہ جڑی ہوئی ہیں سورہ دہر کی ابتدائی آیات کے ساتھ۔ جس طرح ہوتا ہے نا، حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے یعقوب، اصل میں ان کا اصل نام کیا تھا؟ اسرائیل، تو گویا کہ حضرت اسرائیل ہیں، ان کی اولاد ہے جو بنی اسرائیل کہلاتی ہے۔ ان کے 12 بیٹے تھے جس سے آگے نسل چلی، اور اس میں پھر سینکڑوں کی تعداد میں اللہ تعالیٰ نے انیہ انبیاء اور رسول کو بھیجا، یہ بنی اسرائیل کہلاتے ہیں۔ تو حضرت یعقوب کی جب ولادت ہوئی تھی تو یہ اصل میں جڑواں تھے 2 بھائی، حضرت عیسو اور اسی طرح حضرت یعقوب۔ حضرت عیسو کی پہلے ولادت ہوئی اور حضرت یعقوب کی بعد میں ولادت ہوئی، لہذا ان کا لقب یعقوب بن کے، عقب کہتے ہیں بعد میں آنے والا۔ تو یعقوب اسی سے گویا کہ وہ اگرچہ چند منٹوں کا جو ہے فصل ہوگا، لیکن یہ کہ ان کی ولادت بعد میں ہوئی تھی۔ اور اس میں بھی اسرائیلی روایات میں یہ الفاظ ملتے ہیں کہ حضرت یعقوب کی جب ولادت ہوئی تو وہ اپنے بھائی عیسو کی ایڑیاں پکڑے ہوئے تھے۔ ظاہر ہے جب ولادت ہوگی تو پہلے ایک بچہ جو ہے برآمد ہوگا، پھر دوسرا ہوگا، تو اس شان کے ساتھ برآمد ہوئے تھے کہ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے حضرت عیسو کی ایڑیاں پکڑی ہوئی تھی، لہٰذا وہ یعقوب کا لقب بھی ان کا بن گیا۔ تو کوئی یہی صورتحال جو ہے سورہ قیامہ اور سورہ دہر میں بھی صرف ایک میں نے مثال آپ کے سامنے رکھی کہ سورہ قیامہ کے جو آخری آیات ہیں وہ بالکل جڑی ہوئی ہیں، پیوستہ ہیں سورہ دہر کی ابتدائی آیات کے ساتھ۔ اس لیے کہ ہم نے کیا پڑھا تھا؟ الم یکن نطفۃ من منی یمنی ثم کان علقۃ فخلق فسوى فجعل منه الزوجین الذکر والانثى الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتى۔ کیا تم نے غور نہیں کیا اپنی تخلیق پر؟ گندے پانی کی ایک بوند پر اسی کو علقہ بنایا، اسی کو مضغہ بنایا، اسی سے ایک مکمل انسانی جسم جو نشو و نما پا کر تیار ہوا اور لڑکا اور لڑکی کی شکل میں برآمد ہو گیا۔ اب یہاں دیکھیے پہلی آیت کے بعد جو دوسری آیت ہے وہ کیا ہے؟ انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا۔ بالکل وہی مضمون جو سورہ قیامہ کی آخری چند آیات میں تھا، ابتدائی آیات گویا کہ اسی مضمون کی کنٹینویشن ہے کہ جو آگے ہو رہی ہے۔ وہاں اس کا ذکر نہیں تھا کہ انسان کو ہم نے آزمائش کے لیے، امتحان کے لیے پیدا کیا، یہاں اس کو ایڈ کر دیا گیا نبتلیہ، تاکہ ہم اسے آزما لیں، پرکھ لیں، اس کا امتحان لے لیں۔ تو سورہ قیامہ اور سورہ دہر ایک جوڑے کی شکل میں، اور سورہ دہر جو ہے گویا کہ اس کے بالکل توام کی طور پر جڑواں جس طرح ہوتے ہیں اس کی طرح اس کا نزول ہوا ہے۔ دوسری بات یہ کہ یہاں دہر کا لفظ جو آیا، اس سورت کا نام ہے، اور ظاہر ہے پہلی ہی آیت سے یہ نام ماخوذ ہے۔ عربی مصحف کے اندر آپ کو اس سورت کا نام سورہ دہر نہیں ملے گا، سورۃ الانسان ملے گا۔
بہت سی اور صورتیں بھی ہیں قرآن حکیم کی، جو حضرات بھی عمرے کے لیے جاتے ہیں وہاں ظاہر ہے اکثر و بیشتر جو نسخے ہوتے ہیں تلاوت کے لیے وہ وہیں کے چھپے ہوئے ہوتے ہیں، لہٰذا آپ جو ہے سورہ بنی اسرائیل تلاش کرتے رہیے، آپ کو پورے قرآن میں نہیں آئے گی، وہ سورۃ الاسراء کے نام سے ہے۔ اسی طرح سورہ توبہ جو ہے اس کا نام وہاں سورۃ البراءت لکھا ہوگا، سورہ دہر کا نام جو ہے سورۃ الانسان لکھا ہوگا۔ اسی طرح سورہ مومن جو ہمارے ہاں جو بھی نام ہوتے ہیں اس میں سورہ مومن آپ بہت سے رضات جانتے ہیں، اس کا نام وہاں جو ہے سورہ غافر لکھا ہوگا۔ تو اس طرح بہت سی صورتیں وہ ہیں جن کے دو دو نام ہیں، اور عرب میں جو بھی مصاحف چھپتے ہیں تو اس کے اندر عام طور پر اس نام کو ترجیح دی جاتی ہے کہ جو غالباً احادیث کے ذریعے زیادہ ثابت ہے، لیکن ہمارے ہاں جو نسخہ ہے اس میں یہاں اس سورہ مبارک کا نام سورہ دہر ہے، لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا اس کا دوسرا نام سورۃ الانسان بھی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ ہر جمعے کے دن فجر کی نماز میں پہلی رکعت میں سورہ الف لام میم السجدہ، الف لام میم تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین ام یقولون افترا الی آخر سورہ، یہ 3 رکوعوں پر مشتمل صورت ہے، اگرچہ بہت زیادہ طویل نہیں ہے، لیکن حضور فجر کی نماز کی پہلی رکعت میں سورہ الف لام میم سجدہ جس کا بھی میں نے ذکر کیا اس کی تلاوت کرتے تھے، اور دوسری رکعت میں سورہ دہر کی تلاوت کرتے تھے۔ اور آپ کا عموماً معمول یہ تھا، جس طرح جمعے کی نماز میں آپ حضرات کو آج بھی معلوم ہے، اہل حدیث حضرات کے ہاں آپ اگر جمعے کی نماز پڑھیں گے تو پہلی رکعت میں عام طور پر سورۃ الاعلیٰ ہوگی، سبح اسم ربک الاعلیٰ، اور دوسری رکعت میں سورہ غاشیہ ہوگی۔ یہ بھی مستند احادیث کے ذریعے ہمارے علم میں یہ بات آئی کہ حضور کا یہ معمول تھا کہ جمعے کی 2 رکعتوں کے اندر یہ صورتیں پڑھا کرتے تھے۔ اسی طرح جمعے کے دن فجر کی نماز میں پہلی رکعت میں سورہ الف لام میم سجدہ اور دوسری رکعت میں سورہ دہر۔ فرمایا هل اتى على الانسان حين من الدهر، کیا انسان پر ایک زمانہ یا ایک وقت یا ایک مدت ایسی نہیں تھی اس زمانے کے اندر، من الدہر، ابھی میں عرض کروں گا دہر کے معنی کیا ہے، لم یکن شیئا مذکورا، کہ نہ تھا وہ کوئی ایسی شے یا ایسی چیز کہ جو زبان پر آتی جس کا ذکر ہوتا۔ اس سے ایک تو بالکل سیدھی سی بات مراد ہے کہ آج سے 100 برس پہلے میرا وجود یا آپ میں سے جو حضرات بھی یہاں بیٹھے ان کا وجود تو نہیں تھا۔ کسے معلوم تھا کہ آج سے 60 برس پہلے 70 برس پہلے کسی کی ولادت ہوگی، لیکن اس سے پیچھے چلے جائیں تو شیئا مذکورہ نہیں تھی، کوئی ذکر ہی نہیں تھا انسان کا۔ اسی طرح اس کائنات کی تخلیق میں لاکھوں نہیں شاید کروڑوں سال ایسے گزرے ہیں جبکہ انسان کا کوئی وجود نہیں، کائنات چل رہی ہے، بگ بینگ ہوا یا جو کچھ بھی ہوا، اللہ تعالیٰ نے 7 زمینیں اور آسمان جو بنائی ہیں، 7 زمینوں کا ذکر بھی قرآن میں موجود ہے، 6 دنوں کے اندر اس کی جو تکمیل کی ہے، 6 مراحل کے اندر۔ تو انسان جو ہے وہ تو بالکل آخری مرحلے کی پیداوار ہے نا، گویا کہ جس کے لیے انما الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ، یہ دنیا اور اس کائنات کا نظام ہے، انسان اللہ نے تمہارے لیے بنایا اور تمہیں آخرت کے لیے پیدا کیا۔ تو گویا کہ بڑا طویل دورانیہ ہے جبکہ انسان نام کی کوئی شے وجود میں ہی نہیں تھی جس کا نام زبان پر آتا۔ اور دوسرا مفہوم اس کا یہ بھی لیا گیا، چونکہ اگلی آیت میں ذکر ہے پانی کی اس بوند کا کہ جو ذریعہ تخلیق بنی ہے، وجہ تخلیق بنی ہے انسان کی، تو گویا کہ دوسری شے یہ مراد ہو گئی کہ وہ ایسی شے نہیں تھی کہ جس کا ذکر انسان اپنی زبان سے کرے۔ ہم بھی عام طور پر کیا کہا کرتے ہیں، گندے پانی کی ایک بوند ہے، اگرچہ اس کے بارے میں اختلاف موجود ہے کہ وہ گندگی کس درجے کی ہے، لیکن بہرحال انسان کی تخلیق تو اسی سے ہوئی نا، اور صرف میری اور آپ کی تخلیق نہیں ہو، انبیاء اور رسول کی تخلیق اسی سے ہوئی۔ تو لم یکن شیئا مذکورا، دونوں اعتبارات سے ایک زمانہ وہ تھا جبکہ انسان نامی شے کوئی موجود ہی نہیں تھی، یا یہ کہ ہمارے اپنے اس دنیا میں آنے سے پہلے کون جانتا تھا، کسے معلوم تھا کہ ہم میں سے کوئی شخص یہاں آئے گا، شیئا مذکور تھا ہی نہیں۔ اور تیسرے یہ کہ وہ ایسی شے سے بنایا گیا تھا کہ جس کا ذکر کرنا بھی انسان جو ہے بعض اوقات اس کے اوپر بھاری گزرتا ہے، وہ شے مذکور نہیں تھا۔ هل اتى على الانسان حين من الدهر، اب لفظ دہر کو دیکھیے، دہر اور عصر یہ 2 الفاظ آتے ہیں عربی زبان میں اور دونوں کے نام سے صورتیں موجود، اگرچہ سورہ دہر کا نام سورۃ الانسان ہے، لیکن یہ کہ چونکہ عصر کے بالکل ہم وزن ہے، عصر دہر، اور دونوں کا مفہوم کیا ہے، زمانہ۔
عصر کے اندر زمانے کی تیز روی کی طرف اشارہ ہے. اس کا اندازہ مجھے بھی اور آپ کو بھی ہے. 60-70 برس گزرنے کیا محسوس ہوا کہ اتنا طویل دورانیہ ہم گزار آئے ہیں؟ آج سے 50 برس پہلے کی بات یوں محسوس ہوتی ہے جیسے کل کا واقعہ تھا. تو اس قدر تیزی کے ساتھ یہ زمانہ گزر رہا ہے. تو زمانے کی تیز رفتاری کی طرف اشارہ ہے لفظ عصر میں. والعصر ان الانسان لفی خسر. زمانے کی قسم ہے، مراد کیا ہے؟ تیزی سے گزرتے ہوئے زمانے کی قسم ہے. اس زمانے میں بڑے عروج و زوال دیکھے ہیں. زمانے کو ایک آپ بڑی چادر سے اگر تشبیہ دیں اور وہ جو ہے فلک کے اوپر تنی ہوئی ہے اور اس چادر میں آنکھیں موجود ہیں جو آبزرو کر رہی ہیں اس پوری زمین کے اوپر کیا کچھ ہو رہا ہے. کتنے فرائض آئے ہیں، کتنے نماردہ آئے ہیں، کیسے کیسے جو ہے فرعونیت کے دعوے دار آ گئے، اور انہی میں جو ہے اللہ کے نبی اور اللہ کے رسول بھی تھے. پھر قوموں کی ہلاکت اور بربادی، قوم عاد کے ساتھ کیا ہوا، قوم سمود کے ساتھ کیا ہوا، قوم لوط کے ساتھ اس کا انجام کیا ہوا. زمانہ اس پر سب سے بڑا گواہ ہے. تو یہ تیزی سے گزرتا ہوا زمانہ جو ہے وہ اصل میں عصر کا مفہوم ہے، اور دہر کے اندر زمانے کی وسعت ہے. اب یہ لاکھوں کروڑوں اربوں سال پہلے سے اس کائنات کی تخلیق ہے. زمانہ وہاں سے شروع ہوا رہا ہے اور جائے گا سیدھا قیامت تک جو ہے وہ ایک چادر کی طرح تنا ہوا ہے. تو هل ان اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. کیا انسان پر وہ وقت نہیں گزرا کہ جو ایک ایسی شے تھی ہی نہیں اس زمانے میں جسے زبان پر لایا جاتا یا جس کا ذکر کیا جاتا یا جس کا وجود کوئی تسلیم کیا جاتا. انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا. آگے آگے اصل میں وہ بات کہ انسان کی تخلیق ہوئی کیوں ہے. آخر اللہ کا یہ نظام کائنات چل ہی رہا تھا نا. فرشتوں نے تو اس بات کے اوپر اپنی رائے کا اظہار بھی کیا تھا. اے پروردگار، تو اس آدم کی تخلیق کرنے چلا ہے جو خون ریزی کرے گا، ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ جسے آپ کا یہ دنگا فساد کرے گا، ایک دوسرے کا خون بہائے گا. یہ فرشتوں کی کتنی تعداد ہے ہم میں سے کسی شخص کو اندازہ نہیں. جنود السماوات والارض، زمین و آسمان کے لشکر جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی شکل میں اس کائنات کو چلانے کے لیے متعین کر دیے. تو یہ تمام قوتیں جو ہیں، جو فورسز ہیں، جو فرشتوں کی شکل میں جن پر ہمارا ایمان ہے، ایمان بالملائکہ جو ہے ہمارا ایمانیات کا حصہ ہے. تو یہ جو فرشتوں کا معاملہ ہے تو ان کی جتنی وسیع تخلیق ہے اور جتنے عرصے سے ان کی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو تخلیق فرمایا ہے. تو انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج، انسان کی وجہ تخلیق کیا ہے؟ ورنہ تسبیح اور حمد کے لیے فرشتے کافی تھے. انسان کو کیوں بنایا؟ نبتلیہ، تاکہ ہم اسے آزمائیں اور پرکھیں، اس کا امتحان لیں. یہی مضمون ہے جو سورۃ الملک ہم پڑھ چکے ہیں اسی سلسلہ درس کے اندر، جس میں فرمایا گیا خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. یہ موت اور زندگی کا جو سلسلہ اللہ تعالیٰ نے قائم فرمایا ہے، ہمیں زندگی ملتی ہے، پھر بچپن ہے، جوانی ہے، اس کے بعد ادھیڑ عمری آ جائے گی، بالآخر قبر میں اتار دیے جائیں گے. یہ پورا جو ٹائم ڈیوریشن ہے کس لیے ہے؟ خلق الموت والحیات، یہ پورا ٹائم پیریڈ موت اور حیات کے درمیان کس لیے؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ آزما لے تمہیں کہ تم میں سے کون لوگ وہ ہیں کہ جو نیک اعمال کرنے والے ہیں، اچھے اعمال کرنے والے ہیں، اپنے رب کی، اپنے خالق اور مالک کی فرما برداری کرنے والے ہیں. اور وہ معلوم کر لیں ان لوگوں کو بھی جو اللہ کے باغی ہیں، سرکش ہے، شیطان کے آلہ کار بن چکے ہیں، شیطان کے نقش پا کی پیروی کرنے والے ہیں. تو انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج، امشاج کا لفظ بھی نوٹ کیجئے. یہ گویا کہ آج سے 1450 برس پہلے بھی یہ بات جو ہے بالکل واضح تھی. وہ جو کہا گیا نا کہ قرآن حکیم میں جو شے بھی بیان کی گئی ہے آج تک اس میں سے کسی بات کی تردید نہیں ہو سکی. وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، جہاں کہیں زندگی ہوگی وہاں پانی کا عمل دخل لازم ہے. ہم نے ہر زندہ شے جو ہے اس میں پانی اس کا کی رول ہے. پانی کے ذریعے ہم نے اسے پیدا کیا، پانی کو ذریعے بنایا اس کی پیدائش کا. اور آپ کی جو ہے بڑی بڑی ایکسپیڈیشن جاتی ہیں، مریخ میں جا رہی ہیں، چاند پہ جا رہی ہیں، صرف یہ سراغ لگانے کے لیے کہ وہاں پانی ہے یا نہیں. اس لیے کہ پانی ہوگا تو اس کا منطقی نتیجہ کیا ہے؟ وہاں حیات ہوگی، وہاں کوئی نفوس موجود ہوں گے، لہٰذا ان کے ساتھ ہمارا انٹریکشن ہونا چاہیے. ہم زمین کے باسی ہیں تو مریخ کے اوپر جو مخلوق آباد ہے ان کے ساتھ ہمارا تعلق ہونا چاہیے. لیکن سب سے پہلے جو کھوج لگائی جاتی ہے وہ کس شے کی ہے؟ پانی کی.
اور معلوم ہوتا ہے وہاں پانی نہیں ہے تو اس کے معنی کیا ہے؟ زندگی نہیں ہے. پانی نہیں ہے تو زندگی نہیں ہے. ٹھیک ہے ریگستان ہوتے ہیں سینکڑوں میل طویل ریگستان جہاں پانی کا کوئی نام و نشان نہیں، لیکن وہاں پھر آبادی تو نہیں ہوتی نا. آبادی تو وہی ہوگی جہاں نخلستان ہوگا، جہاں کوئی چشمے بہہ رہے ہوں گے، جہاں کوئی خواہ وہ خود کاشتہ قسم کی جو ہے وہ جیسے نباتات کہتے ہیں جو کم سے کم کھا کر انسان زندہ رہ سکے. تو یہاں جو فرمایا گیا انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، گویا کہ ملے جلے نطفے سے انسان کی تخلیق ہوتی ہے. تو سپرم ہوتا ہے باپ کی طرف سے اور اووم ہوتا ہے ماں کی طرف سے. تو نطفۃ امشاج ان کو کیا کہیں گے؟ فرٹیلائزڈ اووم. وہ اووم کے جس کے ساتھ وہ سپرم جو ہے داخل ہو کر اس کے اندر وہ باقاعدہ بڑھوتری کا عمل شروع ہو چکا ہو، فرٹیلائزیشن جسے کہا جاتا ہے. تو ہم نے انسان کو پیدا کیا من نطفۃ امشاج، اس نطفے سے کہ جو ملا جلا نطفہ تھا، صرف باپ کا حصہ نہیں ہے بلکہ ماں کا حصہ بھی اس میں شامل ہے. نبتلیہ، اور پھر ہم نے اسے آزمائش میں ڈالا ہے اس دنیا میں بھیجنے کے بعد. اگرچہ ایک ترجمہ اس کا یہ بھی کیا گیا ہے نبتلیہ کہ ہم اسے مختلف مدارج سے گزارتے رہے. وہ سنگل سیل سے پھر ڈبل سیل ہو گیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ بہت چھوٹا سا ایک جس سے آپ کہیے کہ ایک خون کی پھٹکی بن گئی، پھر لوتھڑا بن گیا، پھر اس کے بعد اس کے اندر اعضاء جو ہے وہ نمایاں ہونے شروع ہو گئے. مختلف سٹیجز آف ایمبریولوجی جو ہیں، نبتلیہ سے یہ بھی مراد لیا گیا کہ رحم مادر میں یہ تمام پورا پروسیس جو ہے یہ اللہ تعالیٰ اس نوزائیدہ جو ابھی ہونے والا ہے، جس کی ابھی ولادت نہیں ہوئی ہے، اس کے اندر یہ تمام تبدیلیاں ہو رہی ہیں نا. تو ایک مراد یہ بھی لیا گیا، اسے مختلف سٹیجز سے گزارا. فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، اور پھر ہم نے اسے دی ہے سماعت بھی اور بصارت بھی. یہ کہ حیوانات بھی سنتے ہیں، سماعت کی حس انسانوں سے بڑھ کر حیوانات میں موجود، دیکھنے کی حس انسانوں سے بڑھ کر حیوانات کے اندر موجود. کوئی پرندہ جو ہے کہیں اوپر کئی کلومیٹر اوپر سفر کر رہا ہو، لیکن زمین کے اوپر کسی خرگوش کو یا کسی مینڈک کو بھی وہ دیکھ کر وہ نیچے اتر آتا ہے. اتنی تیز نگاہیں ہوتی ہیں عقاب کی اور فالکن کی. اسی طرح سننے کی حس جو ہے بہت سے حیوانات میں انسانوں سے کہیں بڑھ کر ہے. لیکن سمیع اور بصیر صرف انسان کو کہا گیا، اس لیے کہ محض کسی شے کا سن لینا انسان کے اندر وہ سماعت اللہ نے نہیں رکھی، بلکہ سن کر سمجھنا، اس کے بعد ارادہ کرنا اور عمل کرنا. حق بات آپ تک پہنچی، سچی بات آپ تک پہنچی، کان کے ذریعے آپ نے سن لی، اس کے بعد آپ کے برین نے پروسیس کیا، اسے سمجھا. ممکن ہے کہ برین کے اندر ہی آپ اس کی مخالفت بھی ہو رہی ہو، ایسی دلائل آپ کے پاس موجود ہوں کہ سنی ہوئی بات کو آپ رد کر دیں. لیکن اگر برین نے اور آپ کے دل نے، قرآن اسے فؤاد کہتا ہے، یہ دل ہے جو اصل میں تصدیق کرتا ہے کہ جو بات تم نے سنی ہے، جیسے کہ حضور نے فرمایا تھا نا استفت قلبک، کسی بارے میں اگر کوئی اختلاف موجود ہے تو اپنے دل سے پوچھو، وہ تمہیں بالکل صحیح جواب دے گا. تو یہ فؤاد یا تعقل جسے ہم کہتے ہیں، اگرچہ اس میں باریک سا فرق موجود ہے، لیکن بہرحال قرآن حکیم میں قلب بھی کہا گیا، عقل بھی کہا گیا. لآیات لقوم یعقلون ہے، لآیات لأولی الالباب ہیں، ہوش مند لوگ ہیں، عقل و خرد رکھنے والے لوگ ہیں، اسی طرح عقل رکھنے والے لوگ ہیں. تو یہ جو سماعت اور بصارت ہے اگرچہ حیوانات کے پاس بھی ہے، لیکن سمیع و بصیر جو ہے، اللہ کا نام بھی تو السمیع ہے نا. لیکن کیا اللہ کی سماعت اور انسان کی سماعت کا ہم کو موازنہ کر سکتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ سماعت جو ہے اس کس درجے کی ہے، وہ تو صرف یہ ہے کہ اب آپ اس بات کو اگر صرف اپنے اوپر ذرا تھوڑا سا رکھ کر سوچیں، میدان عرفات میں فرض کیجئے 20 لاکھ افراد موجود ہیں، اور عصر اور مغرب کے درمیان ہر شخص کے ہاتھ اٹھے ہوئے دعا مانگ رہا ہے. ہمارا انسانوں کا معاملہ یہ ہے کہ ہم میں سے اگر کوئی شخص، دوسرا شخص اگر اس سے گفتگو کر رہا ہے اور تیسرا درمیان میں بولنے لگے تو آپ اسے روک دیتے ہیں، اس لیے کہ آپ صرف اس کی بات کو کنسنٹریٹ کر سکیں. لیکن اللہ تعالیٰ کی سماعت تو اس درجے محدود نہیں ہے. وہ تو بیک وقت 20 لاکھ انسانوں کی صدا، ان کی دعا، ان کی پکار، ان کی مناجات سن رہا ہے، انڈیویجولی سن رہا ہے. تو کیوں نسبت و تناسب ہے؟ انسان کو بھی سمیع کہا گیا، لیکن یہ سماعت حیوانوں والی سماعت نہیں ہے، جسے فارسی زبان میں کہا گیا نا دیدن دیگر آموز شنیدن دیگر آموز. دیکھنا وہ دیکھو جو اور دیکھنا ہو، انسانوں کا دیکھنا دیکھو. کسی شے کو دیکھنے کے بعد تمہارے دل میں رب کی معرفت پیدا ہو، یہ انسانوں کا دیکھنا ہے. رب یاد آ جائے، یہ انسانوں کا دیکھنا ہے.
اللہ پر ایمان مزید گہرا ہو جائے، یہ انسانوں کا دیکھنا ہے۔ حیوانات کا دیکھنا کیا ہے؟ کہ کتا بھی دیکھ لے گا کہ ٹرک آ رہا ہے، لہذا وہ فوراً رک جائے گا، جب ٹرک گزر جائے گا تو وہ کراس کر لے گا۔ تو یہ سماعت و بصارت اس اعتبار سے نوٹ کیجئے، فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، ہم نے اس کی تخلیق کی ہے ملے جلے نطفے سے، نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا، اور نبتلیہ کے دونوں ہی معنی میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے۔ ایک تو یہ کہ اس کو مختلف سٹیجز ایمبریولوجی کی جو ہوتی ہے اس سے گزار کر اسے ایک مکمل انسان کی شکل میں جو ہے وہ وہاں تک پہنچا کر جو ہے اس کی جو ہے وہ ولادت ہوتی ہے، اور اسی طرح پھر ہم نے اسے سماعت اور بصارت دی۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، پھر ہم نے اس کو سجھائی ہدایت کا رستہ، ہدایت دی ہے انہوں نے اسے السبیل کی۔ یہ السبیل کیا ہے؟ یہ وہ رستہ ہے جسے قرآن میں سورہ فاتحہ میں سے ہر شخص پڑھتا ہے نماز کی حرکت میں، اہدنا الصراط المستقیم۔ السبیل اصل میں وہ رستہ ہے جو سیدھا اللہ کی رضا اور جنت تک پہنچا دے گا۔ اس کے علاوہ اور بہت سی پگڈنڈیاں ہیں۔ انسان فرض کیجئے رخ تو کرتا ہے اسی سیدھے رستے پر آگے کی طرف، لیکن اس کے اندر جو نفسانی خواہشات ہیں، جو خارج کے اندر جو بھی مختلف قوتیں ہیں، روپے پیسے کی محبت ہے، اپنا کیریئر ہے، یہ تمام چیزیں انسان کو اپنی طرف کھینچ رہی ہیں، لہٰذا وہ ایک طرف کو ڈائیورٹ ہو جاتا ہے، ایک پگڈنڈی اختیار کر لیتا ہے، صراط مستقیم سے ہٹ گیا۔ تو حضور نے اس موقع پر جبکہ آپ کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی تو آپ نے زمین کے اوپر ایک لکیر کھینچی، ظاہر کچی زمین تھی، اس طرح کے ماربل فرش تو نہیں ہوا کرتے تھے، اور اس کے بعد آڑی ترچھی کئی لکیریں حضور نے کھینچی اور فرمایا یہ جو سیدھی لکیر ہے یہ صراط مستقیم ہے جو بالآخر انسان کو جنت تک اور رب کی رضا تک پہنچا دے گی۔ اور یہ آڑی ترچھی اور جو بھی لکیریں حضور نے کھینچی تھی یہ ہیں اصل میں انسان کی ہوائے نفس ہے، خواہشات ہے، جس کی وجہ سے صراط مستقیم سے انسان ڈائیورٹ ہو جاتا ہے، دوسری سمت نکل جاتا ہے، کسی انتہا پر پہنچے گا پھر واپس آئے گا، پھر ضمیر ملامت کرے گا تم تو بہت دور نکل آئے، لہذا پھر توجہ کرے گا، لیکن پھر اسی جذبات کے ریلے میں جو ہے اس صراط مستقیم کو کراس کر کے دوسری ایکسٹریم پر نکل جائے گا۔ المیہ انسان کا یہ ہے۔ تو انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، تو ہم نے اس کو سجھا دیا، ہدایت دی اس السبیل کی جو صراط مستقیم ہے، جو دین کا راستہ ہے، جو تمہیں تمہارے رب تک پہنچا دے گا، رب کی رضا حاصل کر لو گے اور تمہاری ابدی زندگی جو اخروی زندگی ہے وہ سنور جائے گی۔ اما شاکرا و اما کفورا، تو چاہے تو وہ اللہ کا حق مانے، اللہ کا شکر گزار بندہ بن جائے، و اما کفورا، اور چاہے تو اللہ کی کفران نعمت کرے، ناشکری کرے۔ یہ دو چیزیں قرآن حکیم میں بہت سے مقامات پر واضح کیا گیا۔ سورہ بلد فرمایا گیا وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے انسان کو ہدایت کی ہے دو گھاٹیوں کی طرف، اور وہاں مفسرین کے نزدیک اگرچہ ایک خیال یہ بھی ہے کہ اس سے پہلے جو آیات ہیں جہاں فرمایا گیا وَلِسَانًا وَشَفَتَيْن وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْن بعد میں آیا ہے، تو وہاں یہ بھی مراد لیا گیا ہے کہ جب بچے کی ولادت ہوتی ہے تو کوئی اسے سکھا کر نہیں بھیجتا کہ تم نے اپنی غذا کہاں سے حاصل کرنی ہے اور کیسے حاصل کرنی ہے، کس طرح تمہیں اپنے ہونٹوں کو اور اپنی زبان کو استعمال کر کے وہ دودھ کو جو ہے وہاں سے کھینچنا ہے جو تمہارے حلق میں جا کر تمہارے لیے تغذیہ کا باعث بنے گا، کوئی سکھا کر تو نہیں بھیجتا۔ لہذا جہاں فرمایا گیا کہ اللہ کی نشانیوں میں سے وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْن، وہاں اس سے پہلے یہ آیات آ چکی ہیں کہ جس میں ہونٹوں کا ذکر بھی ہے اور اسی طرح جو ہے زبان کا ذکر بھی ہے، لیکن دوسری مراد یہ بھی ہے کہ انسان کو جو یہ سمیع بصیرہ بنا کر بھیجا تو اس کے سامنے اللہ نے واضح کر دیا، اور اس سلسلے میں بہت سی چیزیں ہیں جو انسان کو سیدھے رستے پر رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کا بندوبست کیا۔ سب سے پہلی چیز کیا ہے کہ انسان کی فطرت کے اندر اپنے رب کی معرفت رکھ دی گئی، اسی کا نتیجہ نکلتا ہے بڑے سے بڑا اپنے رب کا انکار کرنے والا کیوں نہ ہو، ملحد ہو، مرتد ہو، کچھ بھی ہو، لیکن جب کوئی کڑا وقت اس کے اوپر آئے گا تو صرف ایک رب کو پکارے گا۔ قرآن میں کئی مقامات پر مثال دی گئی۔ مشرکین عرب کنہیں اپنا خدا مانتے تھے؟ وہ دیویاں اور دیوتا، پتھر کے بت، لیکن جب ان پر کوئی افتاد پڑتی تھی، اور قرآن نے کہا جب وہ کشتی میں جاتے ہیں اور کشتی ڈولنے لگتی ہے، تیز و تند ہوائیں چل رہی ہیں، بہت اونچی اونچی موجیں جو ہے وہ کشتی کو گویا کہ کشتی ڈوبنے کے لیے بالکل اب آخری حد تک پہنچ چکی ہے، انسان کو موت اپنے سر پر کھڑی ہوئی نظر آ رہی ہے، تو اس موقع پر کسی کو نہ لات یاد آئے گی، نہ عزا یاد آئے گی، نہ منات یاد آئے گی، کوئی دیوی دیوتا یاد نہیں آتا، حالانکہ زمین پر دھرتی پر رہتے ہوئے انہیں کی پوجا کرتے تھے،
لیکن اس موقع پر پکاریں گے تو صرف ایک اللہ کو پکاریں گے. تو یہ تو ان کا بھی مشاہدہ تھا نا. حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیٹے ہیں ابو جہل کے. جب وہ آیات نازل ہو گئی سورہ توبہ والی کہ اب 4 مہینے گزرنے کے بعد اب یہاں سرزمین عرب کے اوپر کسی مشرک کو یہاں اجازت نہیں دی جائے گی, یا تو یہاں سے چھوڑ کر چلا جائے یا اس کی گردن جو ہے وہ اس کے تن سے جدا کر دی جائے گی. یہ آرڈیننس ہے. سورہ توبہ کی ابتدائی آیات پڑھ لیجئے. فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ. یہ الفاظ جو ہے بڑی شدت لیے ہوئے اپنے اندر. انہیں جہاں ان کی گھات لگا کر بیٹھو, اگر ان میں سے 4 مہینے گزرنے کے بعد کوئی شخص یہاں چلتا پھرتا نظر آئے تو اس کی گردن اڑا دو. اور اسی سے گویا کہ جسے آپ کہیے کہ اسی کے روب میں آ کر اکرمہ جو ہے وہ گھر سے نکلے کہ اب اگر میرا انجام یہ ہونا ہے, میں تو اپنے آبائی دین کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہوں. ابو جہل کا بیٹا تھا, اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے. لیکن جب وہ سفر کے لیے نکلے ہیں اور سمندر میں بحر احمر ریڈ سی میں جب وہ جو سوار ہو کر حبشہ کی طرف وہ ہجرت کا ان کا ارادہ تھا, ذرا کنارے سے کچھ آگے گئی کشتی تو اچانک تیز و دھند ہوائیں چلنے لگی اور کشتی ڈولنے لگی اور معلوم ہوا کہ اب ڈوبی کہ اب ڈوبی. تو اس موقع پر انہوں نے یہ دیکھا کہ کسی کو اپنی کوئی دیوی یا دیوتا یاد نہیں آیا, سب نے صرف ایک اللہ کو پکارا. تو پھر لہٰذا پھر یہ ان کے اندر بھی بہرحال کچھ نہ کچھ تو ایک خیر موجود تھا نا. پلٹے ہیں, حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں اور اسلام قبول کیا ہے. اس لیے کہ یہ وہی بات ہے کہ جس کی دعوت دیتے رہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو اما شاکر و اما کفورا. تو سب سے پہلی بات یہ, انسان کی فطرت کے اندر اللہ کی معرفت موجود ہے. جیسے کہ حضور نے فرمایا نا, کلو بنی آدم, ہر بنی آدم کا فرد جو پیدا ہوتا ہے تو فطرت کی کلین سلیٹ لے کر آتا ہے. یولد علی الفطرہ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ. یہ اس کے والدین یا ماحول ہوتا ہے جو اسے ملتا ہے, جس کی وجہ سے کوئی یہودی ہو گیا, کوئی نصرانی ہو گیا, کوئی مجوسی ہو گیا. ورنہ یہ ہے کہ وہ اسلام کی کلین سلیٹ لے کر آتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نیکی اور بدی کی تمیز جو انسان کے اندر رکھ دی ہے, اور انسان کا مشاہدہ یہ ہے کہ نیکوکار لوگوں کو اس دنیا میں بدل نہیں ملتا, ان پر سختیاں بھی ہوتی ہیں, ان کی جان تک لے لی جاتی ہے جو حق کے علمبردار ہوتے ہیں. کتنی ہی مثالیں ایسی موجود ہیں تاریخ انسانی کے اندر. نہ صرف یہ کہ ان پر عرصہ حیات تنگ کیا جاتا ہے, بلکہ ان کی جان تک لے لی جاتی ہے, انہیں قتل کر دیا جاتا ہے, اللہ کی بارگاہ میں وہ شہید شمار ہو جاتے ہیں. اور کتنے ہی وہ ہیں جو بڑے ہی ظالم ہیں, بہت ہی متکبر ہیں, اور جسے آپ کہیے کہ شیطان کے ایجنٹ ہیں, اس دنیا میں دندناتے پھرتے ہیں, اور ان کی زندگی کا آخری حصہ بھی بڑی آسائشوں میں اور بہت ہی جسے آپ کہیے کہ کوئی کلفت نہیں ہے, کوئی تکلیف نہیں ہے, اور اس کے بعد تبھی موت بھی آ گئی. تو یہ خیر و شر کی جو تمیز اللہ نے رکھی ہے, یہ بھی گویا کہ ایک بہت بڑی دلیل بنتی ہے آخرت کے انعقاد پر, کہ آخرت ہونی چاہیے, کوئی اور زندگی ہونی چاہیے جہاں انسان کو اس دنیا میں جو نیکوکار تھے انہیں ان کی نیکیوں کا بھرپور اجر ملے, اور جو بدکار تھے, ظالم تھے, فاسق و فاجر تھے, انہیں بھرپور سزا ملے. تو یہ وہ فطری چیزیں ہیں جو انسان کے اندر موجود ہیں. اسی طرح آیات آفاقی, جس کا ذکر قرآن میں کتنے مقامات پر ہے, ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر. کتنی ہی آیات آفاقی کا ذکر اس ایک آیت کے اندر ہے. سورہ بقرہ کی غالباً وہ 20ویں رکوع کی پہلی آیت ہے. اسی طرح سورہ آل عمران کا جو آخری رکوع ہے اس کی ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم. یہ اس پوری کائنات کے اندر کتنے بڑے بڑے مظاہر ہیں جو اللہ کی قدرت کاملہ, اس کا اختیار, اس کی صفت ربوبیت, اور اتنی وسیع اور اس کائنات کی تخلیق کر دینا جس میں ہماری زمین جو ہے ایک ذرے سے زیادہ نہیں. اب تو ایسی ویڈیوز بھی آپ کے سامنے اویلیبل ہیں کہ زمین سے آپ نے فوکس کیا اور اس کا بلند ہوتے 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 معلوم ہوا کہ زمین کی تو کوئی حیثیت ہے ہی نہیں, وہ تو بالآخر جو ہے آپ کی فوکس سے ختم ہو گئی. اور اپنی جگہ زمین کتنی اہم ہے, کتنی بڑی ہے, جس کے اوپر تقریباً 8 ارب انسان بستے ہیں, اور وسیع و عریض رقبہ زمین کا وہ ہے جہاں سمندر ہے. اس کے باوجود اس پوری کائنات میں اس کی حقیقت ہے کیا؟ اور پھر زمین و ہمارا پھر سولر سسٹم, اور اس کے بعد پھر گلیکسیز, اور پتہ نہیں کیا کچھ ہے. تو ہماری تو جسے آپ کہیے کہ تحیر, اور سوائے یہ کہ ہمارے پاس سوائے اس کے کوئی الفاظ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی شان, اللہ کی قدرت ہمارے کہیں جسے آپ کہیے حیطہ عقل میں آ نہیں سکتی. ہم اس کی کسی ایک گناہ تک نہیں پہنچ سکتے.
تو یہ تمام چیزیں گویا کہ اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ تمہارے اندر تمہاری رب کی معرفت موجود ہے. اللہ نے اس رستے کو تمہارے لیے واضح کر دیا. وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْن کہہ لیجئے, یا یہ کہ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا, انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ فسق و فجور, یہ ہو گیا کہ نیکی اور بدی کی تمیز اللہ تعالیٰ نے ودیت فرما دی ہے انسان کے اندر. اما شاکر و اما کفورا, اختیار انسان کا ہے, چاہے تو اس رستے کو اختیار کر دے, اللہ نے واضح کر دیا ہے. اور سب سے بڑھ کر دلیل کیا بنتی ہے کہ حضرت آدم سے لے کر اور آج تک, چلیے آج تک تو نہ بھی لیجئے, تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک کوئی دور ایسا نہیں گزرا کہ جس میں اللہ نے کسی نبی یا رسول کو نہ بھیجا. تو گویا کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ سنہری زنجیر ہے, گولڈن چین ہے کہ جو قائم کی گئی لوگوں کی ہدایت کے لیے, رہنمائی کے لیے, انہیں بتانے کے لیے تمہارا رب کیا چاہتا ہے, تمہاری کن باتوں کی وجہ سے وہ تم سے ناراض ہو جائے گا, کن باتوں کو وہ پسند فرماتا ہے. انبیاء اور رسول کا سلسلہ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے قائم کیا. تو یہ تمام باتیں گویا کہ اس بات پر بہت بڑی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا رستہ تم پر واضح کر دیا, اختیار تمہیں دے دیا. جیسا کہ فرمایا گیا سورہ صف کے اندر کہ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ, انسان خود کجی کا رستہ اختیار کرتا ہے, اپنی نفسانی خواہشاتوں کے ہاتھوں مجبور ہو کر, یا یہ کہ شیطان کی جو ٹیمپٹیشن ہے اس میں مبتلا ہو کر اس رستے کو اختیار کرتا ہے. فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ, تو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو بھی ٹیڑھا کر دیتا ہے. اختیار انسان کے پاس ہے, اما شاکر و اما کفورا. ہم نے تو رستہ واضح کر دیا تھا, ہدایت کی رستہ اس پر کھول دیا, انبیاء اور رسول کا سلسلہ ہم نے قائم کر دیا, اپنی کتابیں تک نازل فرما دی, اور انسان کی فطرت میں اپنی معرفت رکھ دی. اور پھر یہ کہ پورا آفاق, سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم, ان کی اپنی جانوں کے اندر بھی بڑی بڑی نشانیاں اللہ تعالیٰ کی معرفت کی موجود ہیں. ذرا انسان اپنے باطن میں جھانکے تو صحیح. تو یہ تمام چیزیں گویا کہ تمہارے سامنے واضح ہیں. ہاں اختیار تمہیں دے دیا گیا, اما شاکر و اما کفورا, چاہے تو اللہ کی شکر گزاری, اللہ کا حق مانو, شاکر بن جاؤ, اللہ کے شکر گزار بندے بن جاؤ, یا یہ کہ ناشکری والی روش اختیار کرو. قرآن میں کہا گیا نا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. شکر اور کفر یہ دونوں کے ایک دوسرے کے مد مقابل ہیں. شکر وہ جذبہ ہے جو انسان کے دل سے نکلتا ہے اپنے رب کے لیے, اپنے محسن کے لیے, اپنے منعم کے لیے. یہ جذبات شکر ہیں. اگر کوئی شخص آپ کے ساتھ احسان کرتا ہے تو آپ کے اندر وہ جذبہ شکر جو ہے وہ نکلنا واجب ہے, لازم ہے, اگر آپ کی شخصیت مسخ نہیں ہوئی. ہاں کسی شخص کے زیر بار احسان ہونے کے باوجود اگر انسان اس کے احسان کو تسلیم نہ کرے یا اس کے لیے اور کوئی تعویلیں جو ہے وہ ایجاد کر لے, تو اس کے معنی کیا ہوا کہ اس کے اندر انسانیت نہیں ہے. جیسا کہ حضرت لقمان کے بارے میں فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ, وہاں بھی لفظ شکر کو نوٹ کیجئے. یہ حکمت ہے, دانائی ہے, وزڈم ہے, دانش ہے. اس کا کلائمس کیا ہے؟ شکر گزاری اللہ کی. اپنے رب کو پہچانو اور اس کی فرما برداری اختیار کرو, اور اس کے لیے شکر گزاری, شکر باللسان بھی ہے, شکر بالقلب بھی ہے, شکر بالجوارح بھی ہے, مختلف درجات ہیں شکر کے. اما شاکر و اما کفورا, چاہے تو وہ اللہ کی شکر گزاری والا رستہ اختیار کرے, شاکر بن جائے, اور یا یہ کہ اللہ کا کفران نعمت کرے اور کافر بن جائے. انا اعتدنا للکافرین سلاسل واغلالا وسعیرا, اور ہم نے کافروں کے لیے تو تیار کر رکھی ہیں سلاسل. سلسلہ کی جمع ہے سلاسل. سلسلہ کہتے ہیں زنجیر کو جس میں کڑیاں ایک دوسرے میں پیوست ہوتی ہیں. سورہ مدثر ہم نے پڑھی تھی جہاں ذکر ہے 70 ذراعاً, 70 ہاتھ لمبی زنجیروں میں جہنمیوں کو جو ہے وہ جکڑ دیا جائے گا. وہاں بھی سلاسل کا لفظ آیا, سلسلہ کا لفظ آیا ہے, تو سلاسل اس کی جمع ہے. تو ہم نے ان کفار کے لیے وہ زنجیریں تیار کی ہیں, اور یہ زنجیروں کی کڑیاں جو ہیں وہ آگ سے بنی ہوئی ہیں. اس کا ذکر بھی ہے احادیث میں موجود ہے, یہ کہ بہرحال ذراعاً 70 ذراعاً فاسلکوہ, وہ 70 ہاتھ لمبی زنجیر جو ہے اس میں اس کو جکڑ دو, اور اس کی کڑیاں جو ہیں وہ بھی بہرحال جتنی مضبوط ہوں گی جن سے ان جہنمیوں کو جکڑا جائے گا. تو ہم نے وہ ان کے لیے زنجیریں تیار کر رکھی ہیں. واغلال, اور اسی طرح گردن میں ڈالنے کے لیے طوق ہوتے ہیں. پہلے زمانے میں جو بھی ہوتے تھے غلام وغیرہ, تو ان کو جب لے جایا جاتا تھا خرید کر, تو عام طور پر ان کی جو ہے بیڑیاں بھی ڈال دی جاتی تھی, ہتھ کڑیاں بھی ڈال دی جاتی تھی, اور گردن میں طوق بھی ڈال دیے جاتے تھے
کہ کہیں موقع پار کر جو ہے وہ فرار نہ ہو جائے، ہر طور پر وہ اپنا پورا انتظام مکمل کرتے تھے۔ تو یہ طوق جو ہے وہ آ گیا اغلال، اور یہ سلاسل جو ہے ان زنجیروں کے لیے، وسعیرہ، اور دہکتی ہوئی آگ ہے جہنم کی۔ ظاہر ہے اس دہکتی ہوئی آگ کے اندر وہ جو لوہے کی زنجیریں ہوں گی وہ بھی تو تب کر آگ بن چکی ہوں گی نا، آگ کے اندر لوہا ڈالیں گے تو وہ بھی آگ بن جائے گا، وہ بھی سرخ ہو جائے گا۔ تو انا اعتدنا للکافرین سلاسل واغلالا وسعیرا ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجها کافورا۔ اہل جہنم کا ذکر تو صرف اس ایک آیت میں کیا گیا، آگے طویل سلسلہ جو آیات کا ہے وہ اہل جنت کو جو ریوارڈز ملیں گے وہاں، جو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں انہیں حاصل ہوں گے، ان کا رب جو ان سے راضی ہوگا، اور کیسی کیسی نعمتیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے فراہم کرے گا، وہ اگلی آیات کے اندر ان کا ذکر ہے۔ اس کو انشاءاللہ ہم اگلی مرتبہ مطالعہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر واقعی ایمان پیدا فرمائے کہ ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے وہ جس آزمائش کے لیے ہمیں بھیجا گیا ہم اس میں کامیاب ہوں، اور اللہ کی فرمان برداری ہی میں اپنی زندگی بسر کریں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔